بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا جی آج ہم سبق نمبر 7 آرام و سکون جو ہے نا اس کی پڑھائی کرنے لگے ہیں. تو اس ڈرامے میں کچھ کردار ہیں. تو ٹوٹل جو ہے نا اس میں 7 کردار ہیں سمجھ لیں. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں. معالج بھی علاج کرنے والے کو کہتے ہیں ڈاکٹر. انگلش کا ورڈ ہے معالج اردو میں. بیوی ہے ایک. تو وہ بیگم اشفاق یعنی اشفاق صاحب جو ہے نا وہ میاں ہے تو ان کی بیوی جو ہے. تو 3 کردار ہو گئے. چوتھا ہے للو. یہ گھر کا ملازم ہے. پانچواں جو ہے نا فقیر ہے یہ ایک مانگنے کے لیے آئے گا. اور چھٹا ننا ننا جو ہے نا یہ اشفاق صاحب کا بیٹا ہے. اور ایک سکا ہے. سکا جو ہے نا بیٹا یہ پانی لانے والے کو کہتے ہیں. اسے ماشکی بھی کہتے ہیں. اسے بہشتی بھی کہتے ہیں. تو میاں اشفاق جو ہے نا وہ بیمار ہیں اور کمرے میں بستر پر لیٹے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ان کا معائنہ کر چکنے کے بعد ان کی بیوی کو تاکید کرتا ہے کہ ان کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے. معائنہ جو ہے نا بیٹا یہ مشاہدے کو کہتے ہیں چیک اپ انگلش میں. اور ایک اور اردو میں لفظ ہے اس کے لیے جانچ پڑتال. تاکید کرنا ہوتا ہے سخت حکم دینا یعنی سختی سے کسی کو کہنا کہ آپ نے اس پہ ضرور عمل کرنا ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی نہیں بیگم صاحبہ تردد کی کوئی بات نہیں. تردد یعنی پریشانی کی. میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے. معائنہ یعنی مشاہدہ کر لیا ہے جائزہ لے لیا ہے جانچ پڑتال کر لی ہے. صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے. تکان جو ہے نا بیٹا یہ تھکن کو کہتے ہیں. تھکاوٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اور حرارت جو ہے نا بخار کو کہیں گے. ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں. غالباً یعنی تقریباً. تو بیوی جو ہے نا بیٹا یہ بڑی ہوشیار ہے اس میں. اور یہی اصل فساد کی جڑ ہے. سارا شور شرابہ یہی کرتی ہے. اسی کی وجہ سے میاں بیمار ہے. تو بیوی کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے. صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے. یہ بیٹا آپ انڈر لائن کر لیں کہ میاں کتنے بجے دفتر جاتے تھے صبح 10 بجے اور واپس آتے تھے شام 7 بجے. تو ڈاکٹر کہتا ہے جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے. کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی. ایک بھی روز یعنی ایک بھی دن بحال ہو جائے گی یعنی ٹھیک ہو جائے گی. تو بیوی جو ہے کہتی ہے 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو. 20 مرتبہ یعنی کئی مرتبہ. نصیب دشمنہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے مگر خاک اثر نہیں ہوتا. نصیب دشمنہ یعنی دشمنوں کے نصیب میں ہو. مطلب یہ کہ دشمنوں کو بد دعا دے رہی ہے کہ ان کی صحت برباد ہو جائے. ہاتھ دھو بیٹھنا یہ بیٹا محاورہ ہوتا ہے. اس کا مطلب گنوا دینا یا ضائع کرنا. خاک اثر نہ ہونا یعنی بالکل اثر نہیں ہونا. تو ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے. بے طرح یعنی بہت زیادہ زوروں پہ ہے کام. ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو یہ بھی بیٹا ایک سبق ہے اس سبق میں ہمارے لیے کہ اگر ہم روزانہ آرام و سکون نہ کریں گے مناسب تو پھر ہم بیمار پڑ جائیں گے تو جس سے پھر ہمارا بہت سا وقت ضائع ہو جائے گا. تو بیوی کہتی ہے یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی. میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میاں کہتا ہے یعنی بیچارہ تکلیف میں ہے نا تو درد سے کرار ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے جی ہاں میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہے. تاکید کرنا پھر دوبارہ لفظ آ گیا یعنی سخت حکم دینا. تو بیوی نے کہا تو تاکید کیا میں نہیں کرتی مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی نہیں ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے. تو بیوی کہتی ہے اور دوا کس کس وقت دینی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی نہیں دوا کی مطلق ضرورت نہیں. مطلق یعنی بالکل ہرگز ضرورت نہیں ہے. بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے. غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں. بیوی کہتی ہے بڑی مہربانی آپ کی. ڈاکٹر کہتا ہے تو پھر اجازت. تو بیوی کہتی ہے کہ فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی کوئی بات نہیں آ جائے گی. تو بیوی دیکھے بیٹا جی ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے ہی شور کرنا شروع کر دے گی. تو اونچی آواز سے پکار کر تو ملازم کو بلا رہی ہے. کہہ رہی ہے ارے للو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیے. تو ڈاکٹر کہتا ہے ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحب مریض کے کمرے میں شور گل نہیں ہونا چاہیے. اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے. خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے. اعصاب جو ہے نا بیٹا یہ ذہن کو کہتے ہیں دماغ کو کہتے ہیں نفسیات کو کہتے ہیں. مضر یعنی نقصان دہ. تقویت یعنی طاقت ملتی ہے. تو بیوی کہتی ہے مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اطمینان رکھیں ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا. پرندہ پر نہ مارے گا بیٹا اس کا مطلب ہوتا ہے آمد و رفت نہیں ہوگی کوئی نہیں آئے گا. یعنی پرندہ بھی اڑ کر وہاں سے نہیں جائے گا. تو للو کہتا ہے حضور یعنی للو آ گیا اب. تو ڈاکٹر کہتا ہے اٹھا لو یہ بیگ تو آداب.
تو بیوی کہتی ہے آداب. ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں تو میاں کے قریب آ جاتی ہے. تو کہتی ہے میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں کہتا ہے یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا. چپکا یعنی چپ، خاموش. بیوی کہتی ہے بس 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 چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں اور نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کریں. دیکھیں بیٹا، خود ہی باتیں کر رہی ہے اور خود ہی سمجھا رہی ہے. تو کہتی ہے اس سے بھی تکان ہوتی ہے، تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ تو میاں بیچارہ کراتا ہوا کہتا بیوی کیوں، بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ بدن ٹوٹنا یعنی جسم میں درد ہونا. تو میاں کہتا یعنی ہاں. تو بیوی کہتے کہو تو دبا دوں؟ تو دیکھیں بیٹا، میاں کہتا ہاں جی دبا دیں. تو بیوی کہتی ہے سونے کو جی چاہ رہا ہوتا چلی جاؤں؟ تو میاں کہتا ہے اچھی بات ہے. بیوی اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جا. تو بلانے کی گھنٹی بیٹا یہ کال بیل ہوتی ہے نا، جو ڈاکٹرز نے لگائی ہوتی ہے یا مختلف آفیسز میں کسی کو بلانے کے لیے. اب گھنٹی کو ڈھونڈنا شروع ہو جائے. کہتی گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے. تو باہر سے کنڈی کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی دروازہ کوئی نوک کر رہا ہے. تو کہتی کون ہے یہ نامراد؟ نامراد یعنی بدبخت. ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے. کواڑ یعنی دروازہ. تو دیکھیں بیٹا یہ بیوی کا رویہ ہی ایسا ہے کہ وہ ہر کسی سے لڑتی ہے. تو للو ادھر سے آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے سکا ہے بیوی جی. سکا جو ہے نا بیٹا یہ پانی لانے والے کو کہتے ہیں. یعنی جب یہ گھروں میں اس طرح کے نلکے وغیرہ، یہ نل وغیرہ نہیں تھے، پانی کا کوئی نظام نہیں تھا نا، تو اس وقت جو ہے نا اسپیشل لوگ ہوتے تھے اس کام کے لیے، وہ گھروں میں پانی لا کے دیتے تھے. تو انہیں سکا کہتے تھے. انہیں ماشکی بھی کہتے تھے، انہیں بہشتی بھی کہتے تھے. تو بیوی جو ہے نا آگے سے کہتی ہے سکا گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم وقت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹ آتا ہے. اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے. ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور گل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آئی ہے. یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سکا جو ہے نا کس وقت پانی لے کے آیا تھا؟ جب دوپہر ہونے کو آئی تھی. تو آگے سے کہتی ہے کل سے اتنی دیر میں آئے تو نوکری سے الگ کر دوں گی. میں نامراد کو بیسیوں مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پر جوں نہیں رینگتی. کان پہ جوں نہ رینگنا یعنی بالکل اثر نہ ہونا. تو میاں کہتا ہے ارے بھائی اب بخشو اسے، بخشو یعنی معاف کر دو بیچارے کو. بیوی کہتی ہے بخشوں کس تو کیسے؟ ذرا طرح دو تو یہ لوگ سر پہ سوار ہو جاتے ہیں. طرح دینا یعنی ڈھیل دینا، نرمی کرنا. تو میاں پھر کراتا ہے. بیوی کہتی ہے کیوں، زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ تو میاں کہتا تو بیوی کہتی ہے للو سے کہوں آ کر دبا دے؟ تو میاں کہتا یعنی اب وہ تنگ آ گیا ہے. تو بیوی کہتی ہے یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے. اب بیٹا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ کال بیل جو تھی نا بلانے کی گھنٹی، وہ کہاں رکھی ہوئی تھی؟ انگیٹھی پہ رکھی ہوئی تھی. انگیٹھی جو ہے نا آتش دان یعنی آگ جلانے کی کوئی جگہ. تو آپ بتائیے آپ سے آپ آ گئی، یہاں پاؤں تھے اس کے. یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں. کم وقت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا. اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے. اب اس کو آواز دینا شروع ہو گئی ہے. تو بکاری ہے اسے للو، ارے للو. تو میاں کہتا ہے ارے بھائی کیوں نہ حق گل مچا رہی، نہ ہو کہ نہیں فضول بیکار. گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی. اب بیٹا آپ نے یاد رکھنا، یہ بورڈ میں ایم سی کیوز بھی آیا ہوا ہے کہ گھنٹی جو ہے نا وہ کس نے انگیٹھی پہ رکھی تھی. تو کسے رکھی ہے؟ میاں صاحب نے. اور میاں کا نام ہے اشفاق. تو بیوی کہتی تم نے اے ہے وہ کیوں؟ میاں کہتا ہے ننا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا. دم الجھنا یعنی سانس الجھنا، یعنی اکتاہٹ ہونا. للو کہتا ہے آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے بلایا بیوی جی؟ تو بیوی کہتی ہے کم وقت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ تو للو کہتا ہے گودام سے ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا. تو ریٹھے جو ہے نا بیٹا اس طرح کے ہوتے ہیں ریٹھے. تو یہ مختلف دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں اور مسالہ جات میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو بیوی کہتی ہے کہ صبح سویرے کہا تھا، کم وقت تجھے اب تک ریٹھے مل نہیں چکے؟ تو للو کہتا ہے جی مہلت بھی ملے. مہلت یعنی فرصت، فارغ وقت. ادھر گودام میں جاتا ہوں ادھر کوئی بلا لیتا ہے. بیوی کہتی ہے ہاں بڑا کام رہتا ہے نا بیچارے کو، سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی. سر کھجانے کی فرصت نہ ملنا یعنی بہت مصروفیت ہونا. بھاگ یہاں سے، نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ. للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرانے رکھ جاتی ہوں. تو میاں کو را کے کہتا ہے کہ کواڑ بند کرتے جانا. کواڑ دروازہ سمجھ لیں. ویسے نا دروازہ ایک ایسا دروازہ جس کی دو سائڈیں ہو نا، تو کوئی ایک سائڈ جو ہوتی ہے نا، ایک پٹ جو ہوتا ہے اسے بیٹا کہتے ہیں کواڑ. تو بیوی کہتے ہیں پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ میاں تنگ آگے کہتا ہے کہ نہیں بابا نہیں. بیوی ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا چیزیں لکھ گئے ہیں، کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو. تو ڈاکٹر نے بیٹا یہ تین چیزیں لکھی ہیں. ایک اس نے لکھا ہے میلٹڈ ملک،
ایک نارنگی کا رس اور ایک ساگو دانے کی کھیر. تو بیگم کہتی ہے کیا تیار کرا دوں اس وقت کے لیے. ملٹڈ ملک جو ہے نا بیٹا یہ پاؤڈر ملک کو کہتے ہیں جس میں جو وغیرہ بھی ملے ہوتے ہیں. اور نارنگی کا رس، نارنگی جو ہے نا یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیزیں. تو یہ دیکھیں بیٹا جی یہ میلٹڈ ملک ہے اور یہ ساگو دانہ ہے اور یہ اس طرح کا جو ہوتا ہے نا فروٹ تو اس کو نارنگی کہتے ہیں یعنی کنو مالٹے کی طرح کا. تو میاں کہتا ہے کہ جو جی چاہے یعنی دل چاہے. بیوی کہتی ہے اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال، کھانا آپ کو ہے یا مجھے. تو میاں کہتا ہے ساگو دانہ بنا دینا تھوڑا سا. تو یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میاں نے کیا کھانے کی فرمائش کی تھی، ساگو دانے کی. تو بیوی کہتی ہے بس اس سے کیا بنے گا، یخنی پی لیتے تھوڑی، چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں، مکوی چیز ہے، مکوی یعنی قوت والی ہے یعنی طاقتور چیز ہے. میاں کہتا ہے بنوا دو. بیوی دو قدم چلتی ہے مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزا بازار سے منگوانا ہوگا، اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے. میاں کہتا ہوں. بیوی تو پھر یوں کرتی ہوں تو صحن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے. میاں کہتا ہے ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی. تو بیوی کہتی ہے ننا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا. اپ نے بیٹا یاد رکھنا ہے کہ وہ بیٹا ان کا کہاں سے گاڑی لے کے آیا تھا، تو عید کے روز میلے سے. وہ کہتی ہے نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے اور نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے. ارے میں نے کہا ننے نہیں مانے گا نا مراد، چھوڑ اپنی پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے لیے پھر رہا ہے. صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے میں ہی نہیں آتا، پر ہونا یعنی بھرنا. چولہے میں جھونک دوں گی یعنی جلا دوں گی اس کمبخت کو. اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ ابا بیمار پڑے ہیں، شور گل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے. میاں کہتا ہوں. قرانا یعنی درد سے آواز نکالنا. بیوی کہتی کم نہیں ہوا درد. میاں کہتا ہوں. بیوی تو میں کیا کہہ رہی تھی، کھانے کا پوچھ رہی تھی. تو پھر ننے کی پٹ پٹ کی آواز آتی ہے، پھر وہی نہیں مانے گا نا مراد ٹھہر تو جا. غصے میں جاتی ہے، میاں کو راتا ہے تو دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے. تو بچے کو کیا کہہ رہی ہے، کہتی چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ. تو بچہ رونے لگتا ہے، کہتی چپ نامراد. نامراد یعنی بدبخت، منحوس، بدقسمت. اتنا خیال نہیں آتا ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور گل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی. چپ خبردار، جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی. بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے. تو کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈھنگا ہے. بے ڈھنگا یعنی بے ترتیب ہے، بے سلیقہ ہے، بے ترتیب. چل ادھر نہیں، چپ ہوگا تو کھینچتی ہوئے لے جاتی ہے. میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کر کرائے جا رہا ہے. زچ ہو کر یعنی تنگ آ کر. تو بیوی کی آواز غائب ہوتی ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے. تو جب ملازم جھاڑو دے رہا ہوتا ہے تو میاں چونک کر حیرانی سے کہتا ہوں ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی. گرد بیٹا کہتے ہیں دھول کو، غبار، مٹی کو. لا حول ولا قوت. ارے یہ کیا ہو رہا ہے. تو ملازم کہتا ہے جھاڑو دے رہا ہوں میاں. میاں کہتا ہے کم بخت دفع ہو یہاں سے. تو ملازم کہتا ہے بی بی جی. تو بیٹا یہ جو آگے علامت لگی ہے نا اس کو کہتے ہیں خط زنجیر اور علامت حذف بھی کہتے ہیں. یعنی یہاں پہ کچھ چیز چھوڑی گئی ہوتی ہے جو انڈرسٹوڈ ہونو کہ آگے کیا آنا ہے. دیکھے جیسے بی بی جی کا بچہ، مطلب وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ نکل جائے یہاں سے، دفع ہو جا. تو ملازم کہتا ہے کہ بی بی جی ناراض ہوں گی یعنی وہ مجھ سے لڑیں گی آپ جانتے ہیں. تو میاں کہتا ہے بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے. ملازم جاتا ہے، وہ کہتا ہے کواڑ بند کر کے جا. میاں کو راہ کر چپ ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں بیٹا کیا ہوتا ہے آگے. ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے. ارے بھائی کہاں گئیں، ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ. لا حول ولا قوت. اٹھتا ہے خود تو کہتا ہے ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں. تو اب جو اگلی آواز جو ہے نا وہ ہمیں نہیں آ رہی لیکن ہم اس کی باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آگے سے کیا کہہ رہی ہے. تو اس عورت نے پوچھا ہوگا کہ بیگم اشفاق کہاں ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں. تو انہوں نے کہا ہوگا کہ اس وقت کمرے میں نہیں ہے جی، یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے. تو انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ بلا دیں ان کو. تو انہوں نے کہا یہاں کوئی ایسا نہیں جو ان کو بلا لے. تو انہوں نے کہا آپ بلا دیں. تو آگے سے میاں نے کہا کہ میں علیل ہوں. علیل یعنی بیمار ہوں. تو آگے سے اس عورت نے کہا ہوگا کہ گلے سے تو نہیں لگ رہا، نہیں آپ کی آواز تو صحیح ہے. تو کیا فرمایا آپ نے، آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا. میں نے عرض کیا نا چونکہ میں بیمار ہوں، کمرے سے باہر نہیں جا سکتا. سو زور سے فون بند کرتا ہے. تو کہتا ہے بد تہذیب، گستاخ کہیں کی. بد تہذیب یعنی بد سلیقہ، گستاخ یعنی بدتمیز. بیوی ادھر سے آ جاتی، کہتی مجھے بلایا تھا. ہے تم اٹھے کیوں. میاں کہتے اتنی آوازیں دی کوئی سنے بھی. تو بیوی کہتی ہے توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی، بلایا کیوں تھا. تو اتنے بیٹا دیکھیں ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہو جاتا ہے. میاں کہتا ہے فون تھا تمہارا. بیوی کہتی کس نے کیا تھا. تو میاں کہتا ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا. بیوی کہتی جب اٹھی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا، کوئی گناہ تھا. تو میاں کہتا ہے کہ میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون.
تو بیوی کہتی مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ تو میاں کہتا ہے ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی، تم خدا کے لیے ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ سر پھٹا جانا یعنی سر میں شدید درد ہونا۔ تو بیٹا جی ہارمونیم جو ہے نا اس طرح کی ایک موسیقی کا آلہ ہوتا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ اب اسے کیوں کر روک دوں میں، کیوں کر یعنی کیسے کس طرح؟ تو میاں کہتا بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے، ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ نغمہ سرائی ہوتا ہے بیٹا گیت گانا۔ تو بیوی کہتی کہے تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں ناراض نہ ہو جائیں۔ دیکھیں بیٹا جب آپ ایسے کہیں گے تو ناراض ہو جائیں گے وہ۔ تو بیوی اصل میں ہے ہی بے وقوف۔ تو میاں پھر اسے سمجھاتا ہے، کہتا ہے مناسب الفاظ میں لکھو نا۔ کراتا ہے۔ تو بے سرے گانے کا شور جاری ہے، میاں کو رہا ہے یک لخت بچے کے رونے کی آواز، یک لخت یعنی اچانک۔ تو بیوی کہتی ہے ارے کیا ہو گیا ننے؟ بچہ زور سے آگے سے آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے گر پڑا خون نکل آیا۔ تو بیوی کہتی ہے کہ خط لکھ رہی ہوں ابھی آئی چپ ہو جا۔ تو میاں کہتا ہے یک نہ شد دو شد، یک نہ شد دو شد بیٹا یہ محاورہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مصیبت کے ساتھ دوسری مصیبت۔ بیوی کہتی ہے توبہ آپ تو بوکھلا دیتے ہیں، بوکھلا دینا نہیں بد حواس کرنا، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں بچے کو چپ کیوں کر کرا سکتی ہوں، کیوں کر یعنی کیسے کس طرح؟ تو نامراد چپ ہو جا، خون نکل آئے تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں دو سطریں لکھ لوں۔ سطریں جو ہے نا بیٹا یہ لائنز، انگلش میں لائنز کہتے ہیں، اردو میں سطریں کہتے ہیں۔ میاں کہتا ہے ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی۔ دفتر جو ہے نا بیٹا یہ لمبا چوڑا خط ہوتا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اس گل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے، گل یعنی شور میں۔ تو فقیر کیا کے صدا لگاتا ہے، کہتا ہے بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو، راہ مولا یعنی اللہ کی راہ میں۔ تو میاں کو راہ کے کہتا ہے کہ بس انہی کی کسر رہ گئی تھی، کسر یعنی کمی۔ تو بیوی کہتی ہے تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لے آئی۔ میاں کہتا ہے ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کر آؤ، یعنی اس کو بھیج تو دو کوئی پیسے وغیرہ دے کے۔ تو بیوی للو کو آواز دیتی، کہتی ہے او للو، ارے او للو۔ تو للو ہون دستے میں ریٹھے کوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بے سرے گانے میں بچے کے رونے، فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے، دھمک آہٹ۔ تو بیٹا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک ہی وقت میں کتنی آوازیں آ رہی ہیں، کہ ایک طرف بے سرا گانا چل رہا ہے، پھر بچہ رو رہا ہے، ادھر فقیر صدا لگا رہا ہے، ادھر للو جو ہے نا ہاون دستے میں ریٹھے کوٹ رہا ہے، اس کی آواز بھی اور اس کی دھمک بھی ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ بھی آوازیں لگا رہی ہے۔ تو ہاون دستہ جو ہے نا بیٹا اس طرح کا ہوتا ہے، یہ دوائیں وغیرہ یا کوئی مسالے وغیرہ کوٹنے کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے۔ تو میاں کہتا ہے کہ ہائے توبہ توبہ ہائے۔ تو بیوی کہتی ہے ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ تو میاں جلدی جلدی کراتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، کہتا ہے میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ اب یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میاں دفتر جانے کے لیے کیا چیزیں طلب کرتا ہے، تو ایک ٹوپی اور دوسری شیروانی۔ تو بیوی کہتی ہے ٹوپی اور شیروانی؟ میاں کہتا ہے ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ تو بیوی کہتی ہے وہ کیوں؟ تو میاں کہتا ہے آرام و سکون کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ آرام و سکون تو میرے دفتر میں ہے۔ تو بیٹا جی آج کا ہمارا سبق یہی تھا۔ تو اللہ حافظ، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔